حدیث شریف میں 3 آدمیوں کا ذکر آیا ہے. ایک منان احسان جتلانے والا، اور دوسرا مسبل الازار وہ مرد جس کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہو، اور تیسرا المنفق سلعته بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچ رہا ہے. خدا کی قسم اتنے کا مجھے پڑ گیا، خدا کی قسم میں نے اتنا خریدا، اللہ کا قسم انہیں ستا کرے خواہد گالی وادی ندی. ان 3 کے بارے میں 3 سزائیں آئی ہے. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. اب اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ یہ تو اعمال ہے، معتقدات تو نہیں ہے، تو اعمال کی وجہ سے اتنی سخت سزا ہے. اور جب اللہ نہ دیکھے گا رحمت سے، نہ پاک ہونے دے گا، نہ تزکیہ کرے گا، تو یہ بخشا بھی جائے گا. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ اول مرحلۃ من قہرہ وغضبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں شفاعت شفاعہ آگے بڑھیں گے اللہ کے رسول اور نبی، اور خاص کر سید الشفاعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قہر الہی اور غضب الہی نرم ہو جائے گا. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مستحل کے بارے میں ہے، یعنی جو جھوٹ بولنا معاذ اللہ جائز سمجھے یا گناہ کو حلال سمجھے تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہوا ہو. پھر اشکال یہ ہے کہ پھر ان 3 کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے تو بہت لوگ ہوں گے، اور جو بھی گناہ کو جائز سمجھے گا اس کا ایمان جانا چاہیے. تو جواب یہ دیا کہ ان کی طرف توجہ کم ہے، اس میں انباہ ہے اور ایقاظ ہے، تنبیہ ہے اور بیدار کرنا ہے. بعض اوقات شارع کا مقصد صرف تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ کو خیال ہی نہیں ہے ان باتوں کا.